بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارا یہ 12واں سبق فی بنی سعد کے دوسرے ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بالآخر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کا قصد اور ارادہ کیا اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں لے لو۔ تو وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی ہیں۔ یہاں سے آگے کا قصہ ان کی زبانی سنیے۔ قالت فذهبت الیہ فاخذتہ، فرماتی ہیں کہ میں گئی اور ان کو لے لیا۔ وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، اور مجھے انہیں لینے پر صرف اس بات نے آمادہ کیا کہ میں نے ان کے علاوہ کوئی بچہ نہیں پایا۔ تو صراحت کے ساتھ وہ فرما رہی ہیں کہ یتیم بچے کو لینا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ان کے علاوہ مجھے کوئی بچہ نہ ملا، لہذا ناچار میں نے اس بچے کو لے لیا۔ حملنی، حمل یحمل حملا، اعلیٰ صلہ کے ساتھ آمادہ کرنا، برانگیختہ کرنا، ابھارنا۔ وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، غیرہ اجد کا مفعول بہ ہے۔ قالت فلما اخذتہ رجعت بہ الی رحلی فلما وضعته في حجری اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن فشرب حتى روی وشرب معه اخوه حتى روی۔ فرماتی ہیں میں جب انہیں لے کر اپنے کجاوے کے پاس اپنے خیمے کی طرف واپس آئی اور میں نے انہیں اپنی گود میں رکھا تو میری چھاتیاں ان پر دودھ سے امڑ آئیں، تو انہوں نے بھی پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی نے پیا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گیا۔ وضع یضع وضعا باب ضرب یضرب سے رکھنا، حجر کی جمع حجور، حضن الانسان گود کو کہا جاتا ہے۔ وضعتہ فی حجری، میں نے انہیں اپنی گود میں رکھا۔ اقبل اقبال، آمادہ ہونا، آگے بڑھنا، ابھر آنا۔ تو یہاں اقبل کا فاعل ثدیایا ہے۔ بما شاء من لبن، ما کا بیان ہے من لبن، یہ ایک تعبیر ہے، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو مفہوم واضح نہیں ہوگا، لیکن اس تعبیر کا مفہوم اور ما حصل یہی ہے کہ ان پر میری چھاتیوں میں بھرپور دودھ آیا، ان پر میری چھاتیاں دودھ سے امڑ آئیں۔ روی یروا ریین، اس کا معنی سیراب ہونا۔ ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك، پھر وہ دونوں سو گئے اور ہم اس بچے کے ساتھ اس سے پہلے سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا جو چھوٹا بچہ ساتھ میں تھا تو دودھ نہ ملنے کی بنا پر وہ رات پر روتا رہتا، جس کی بنا پر وہ سو نہیں پاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے پہلی برکت ظاہر ہوئی کہ ان کی چھاتیوں میں، ان کی پستانوں میں بھرپور دودھ اتر آیا، تو دونوں نے پیا اور وہ بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو گیا۔ وقام زوجی الی شارفینا تلک فاذا انہا لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة۔ میرے شوہر ہماری
اس بوڑھی اونٹنی کے پاس گئے تو اسے دودھ سے بھرا ہوا پایا، تو اس سے دودھ دہا جو انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا، یہاں تک کہ ہم مکمل سیراب اور شکم سیر ہو گئے اور ہم نے بہترین رات گزاری۔ حافل حفل یحفل حفلا، بھرنا، اسی سے اس میں فاعل ہے حافل۔ حلب یحلب اور حلب یحلب باب نصرہ اور ضرب سے، دودھ دہنا، دودھ نکالنا۔ انتہا ینتہی انتہاء، ختم ہونا، مکمل ہونا، پورا ہونا۔ یہاں تعبیر ہے حتی انتہینا، ہم مکمل ہو گئے، ریًا و شبعاً، سیرابی اور شکم سیری کے اعتبار سے، تو مفہومی ترجمہ ہوگا حتی انتہینا ریًا و شبعاً، یہاں تک کہ ہم مکمل شکم سیر اور سیراب ہو گئے۔ فبتنا بخیر لیلۃ، ہم نے بہترین رات گزاری، ہم نے عمدہ رات گزاری۔ بات یبیتو بیتوتتاً، بیاتاً، مبیتاً، رات گزارنا۔ بخیر لیلۃ، بہترین رات۔ اضافت صفت الی الموصوف ہے، بہترین تعبیر ہے حتی انتہینا ریًا و شبعاً، حتی انتہینا ریًا و شبعاً، ہم مکمل سیراب اور شکم سیر ہو گئے۔ قالت یقول صاحبی حین اصبحنا تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، فرماتی ہے جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ قسم بخدا تجھے معلوم ہونا چاہیے تو نے ایک بابرکت بچہ لیا ہے۔ تعلمی ای انتی تعلمین، کیا تو جانتی ہے؟ تو تعلمی یہ بھی ایک تعبیر ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اصبح، اصباح، صبح کرنا۔ حین کی جمع احیان اور احایین، وقت۔ حین اصبحنا، جب ہم نے صبح کی، صبح کے وقت میرے شوہر کہنے لگے، تعلمی واللہ یا حلیمہ، قسم بخدا اے حلیمہ تجھے جاننا چاہیے، تجھے معلوم ہونا چاہیے، لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ، تو نے ایک بابرکت بچہ لیا ہے۔ نسمۃ کی جمع نسم آتی ہے تا کو ساقط کر کے، تا کو حذف کر کے، اور نسمہ روح کو کہا جاتا ہے، یہاں بچہ مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تھا۔ اور نسمۃ مبارکۃ یہ اخذت کا مفعول بھی ہے۔ قالت فقلت واللہ انی لارجو ذلک، حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا خدا پاک کی قسم یقیناً مجھے بھی اسی کی امید ہے، یقیناً مجھے بھی اسی کی امید ہے۔ انی لارجو ذلک، انی حرف مشبہ بالفعل ہے، یا اس کا اسم، اور لارجو ذلک پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ لام مزحلقہ ہے، لام مزحلقہ وہ لام ہوتا ہے جو ان کی خبر پر آئے۔ ذالک ارجو کا مفعول بھی ہے۔ قالت ثم خرجنا ولركبت اتانی وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا۔ حلیمہ فرماتی ہے پھر ہم نکلے اور میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور انہیں اپنے ساتھ سوار کیا، تو قسم بخدا ہم نے اتنی مسافت طے کر لی جتنی ان کے گدھوں میں سے کوئی بھی طے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں کہنے لگی، اے ابو ذؤیب کی بیٹی تیرا ناس ہو،
ذرا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، اربعی علینا، ذرا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ الیست هذه اتانک التی کنت خرجت علیہا، کہ یہ تیری وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر نکلی تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری برکت کا ظہور ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس لاغر اور کمزور سواری پر سوار کیا گیا، آپ کی برکت سے وہ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی کہ قافلے کی دوسری سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان عورتوں کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ذرا رکو، ذرا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، اور تعجب سے یہ کہنے لگی، یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ تو اب دیکھیں اس میں کئی تعبیریں ہیں۔ رکیب یرکب، رکوب سوار ہونا، باب سمع یسمع سے یہ بغیر صلہ کی بھی استعمال ہوتا ہے، اور اعلیٰ صلہ کے ساتھ اور فی صلہ کے ساتھ۔ اگر کسی چیز کے اندر ہمیں داخل ہو کر سوار ہونا ہے، جیسے بس، جہاز، کشتی وغیرہ، تو رکیب تو فی بھی کہہ سکتے ہیں، رکیب تو اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پر رکیب تو اتانی بغیر کسی صلہ کے مفعول بھی پر داخل ہوا ہے۔ حمل یحمل حملا، اٹھانا، لادنا، حملتہ علیہا، میں نے انہیں اس پر سوار کیا، بٹھایا، ہاں ضمیر کا مرجع اتانی ہے۔ قطع بالرکب، مسافت طے کرنا، سفر طے کرنا، قطع یقطع قطعا، کاٹنا، اور قطع بالسفر یا قطع بالرکب، مسافت طے کرنا، سفر کاٹنا۔ ما یقدر علیہا، ما نافیہ ہے، قدر یقدر، قدرتاً، قادر ہونا، استطاعت اور طاقت رکھنا۔ شیء یقدر کا فاعل ہے۔ حمر، یہ حمارن کی جمع ہے، حمارن کی دوسری جمع حمیر آتی ہے، گدھے کو کہا جاتا ہے۔ یبنۃ ابی ذؤیب، منادی مضاف منصوب ہے۔ لیقلن، لام تاکید ہے، اور یقلن مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے۔ ویحک، تیرا ناس ہو، یہ کلمہ بددعا یا کلمہ ترحم ہے، تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ ویحک، تیرا ناس ہو، اور مفعول مطلق یا مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اربعی علینا، ربع یربع ربعا سے ہے، ربع علی، مشفق ہونا، مہربان ہونا، لطف اور مہربانی کا معاملہ کرنا۔ اربعی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اربعی علینا، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر، ہمارے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کر۔ ہوینی علینا، ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اربعوا علیکم، اپنے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرو۔ تو وہیں سے اربعی ہے، حمزہ وصلی ہے، اربعی علینا۔ الیست هذه اتانک التی کنت خرجت علیہا، کہ یہ تیری وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ فاقول لہن بلی واللہ انہا لہی ہی، حلیمہ فرماتی ہیں میں ان سے کہتی کیوں نہیں، قسم بخدا سچ مچ یہ وہی ہے، انہا لہی ہی، سچ مچ یہ وہی ہے۔ فیقولن واللہ ان لہا لشأنا، تو وہ کہتی قسم بخدا اس کا تو عجیب معاملہ ہے۔ شأن کی جمع شؤون آتی ہے، اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، معاملہ، حالت، کیفیت، اور یہاں پر لشأنا یہ ان کا اسم ہے۔
اس کا تو عجیب حال ہے، اس کا تو عجیب معاملہ ہے. ما شأنک، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. فرماتی ہیں پھر ہم بنی سعد کے اپنے گھروں میں آ گئے، اور میں اللہ کی زمینوں میں سے کوئی زمین اس سے زیادہ قحط رسیدہ نہیں جانتی تھی. فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب. تو جب ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تو میری بکریاں شام کے وقت شکم سیر اور دودھ سے بھری ہوئی آتی، ہم انہیں دہتے اور پیتے. اجدب یہ جدیبہ یا جدبہ جدبن باب سمیعہ یا باب فتحہ سے ہے، قحط زدہ ہونا، قحط والا ہونا. اجدب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. غنم اغنام بکریوں کو کہا جاتا ہے. راحہ یروح رواح شام کے وقت واپس آنا، اور پھر مطلق جانے اور آنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. رخ جاؤ، نروح ہم جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں. تروح علیہ میرے پاس شام کے وقت واپس آتی. قدیم بھی لے کر آنا، قدمنا بھی معنا ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے. شباعن شکم سیر، شبعان کی جمع ہے شباع، شکم سیر پیٹ بھری ہوئی. لبن یہ لابن کی جمع ہے دودھ والی، دودھ سے بھری ہوئی. وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع. حالانکہ کوئی انسان دودھ کا ایک قطرہ نہیں دھوتا تھا اور نہ اسے تھن میں پاتا تھا. یعنی ہم تو اپنی بکریوں سے بہت دودھ نکالتے، بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی تھی، جبکہ دوسرے لوگوں میں سے کوئی بھی دودھ کا ایک قطرہ نہیں دھو پاتا تھا اور نہ تھنوں میں اسے دودھ کا کوئی قطرہ دکھائی دیتا تھا. ضرعن کی جمع ضروع تھن کو کہا جاتا ہے. حتیٰ كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم، یہاں تک کہ ہماری قوم کے موجود لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، وَيْحَكُمْ اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابی ذؤیب، تمہارا ناس ہو، تم وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں ابی ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا بکریاں چراتا ہے. رعیان یہ راعن کی جمع ہے، چرواہے کو کہا جاتا ہے. حاضرون موجود لوگ جو وہاں پر حاضر ہوں. سرح یسرح سرحا و سروحا، صبح کے وقت بکریوں کو یا جانوروں کو کھولنا، آزاد چھوڑنا، چرانا. فتروح اغنامهم جیاعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمی شباعا لبنا. تو ان کی بکریاں شام کو بھوکے پیٹ واپس آتی، ایک قطرہ بھی نہ ٹپکتا، اور میری بکریاں پیٹ بھرے ہوئے دودھ سے بھرپور واپس آتی. فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادة والخیر حتی مضت سنتاه وفصلته. ہم مسلسل اللہ رب العزت کی جانب سے بڑھوتری اور خیر و بھلائی کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا. نتعرف معرفت حاصل کرنا، دیکھتے رہنا، پہچان کرتے رہنا، مشاہدہ کرنا. الزیادہ بڑھوتری، زیادہ یزیدو سے زیادہ. مضت مضا یمضی مضیا گزر جانا. سنتا تثنیہ ہے سنتن کا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. مضت سنتاہ ان کے 2 سال گزر گئے، پورے ہو گئے. فصل یفصل فصل، فصال دودھ چھڑانا.
وَكَانَ يَشِبُّ شَبَابًا لَا يُشْبِهُ الْغِلْمَانِ، اور وہ اس طرح سے بڑے ہو رہے تھے جو عام بچوں کے مشابہ نہ تھا۔ شب یشب، شبابً، شبیبتاً، بڑا ہونا، اشبہ اشباہ، مشابہ ہونا، غلمان غلام کی جمع ہے، لڑکا۔ وہ اس طریقے سے، اس انداز سے بڑے ہو رہے تھے جو عام بچوں کے مشابہ نہ تھا۔ فلم یبلغ سنتیہ حتی کان غلاما جفرا، آپ 2 سال کے نہ ہوئے تھے کہ آپ فربا اور مضبوط لڑکے وہ بن گئے۔ جفر غلیظا شدیدا، مضبوط، فروا لحیم شحیم لڑکا۔ قالت فقدمنا به علی امہ، پھر ہم انہیں آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئے۔ ونحن احرص شیء علی مکثہ فینا، اور ہم ان کے ہمارے پاس ٹھہرنے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے۔ احرص شیء، سب سے زیادہ خواہش مند تھے۔ حرص یحرص، حرص خواہش رکھنا، لالچ رکھنا۔ مکث مکث یمکث، ٹھہرنا۔ ونحن احرص شیء علی مکثہ فینا، ہم ان کے ہمارے پاس ٹھہرنے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے۔ لما کننا نری من برکتہ، اس بنا پر کہ ہم آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے۔ فکلمنا امہ وقالت، قلت لها، تو ہم نے ان کی والدہ سے بات کی اور اس سے کہا، لو ترکتی بنی عندی حتی یغلظ، کاش آپ میرے بچے کو میرے پاس رہنے دیتی یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو جاتے۔ فإنی اخشی علیہ وباء مکہ، اس لیے کہ مجھے ان پر مکہ کی وبا کا اندیشہ ہے۔ خشیہ یخشی، خشیۃً، ڈرنا، اندیشہ کرنا۔ وبا کی جمع اوبیہ۔ غلظ یغلظ غلظاً، مضبوط ہونا، طاقتور ہونا، توانا ہونا۔ قالت فلم نزل بہا حتی ردته معنا، فرماتی ہیں ہم مسلسل ان سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ تو یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے فصیح اور بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر خارگی کے ایام کی بعض برکتوں اور بھلائیوں کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اس مبارک قصے کی تکمیل کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مزید کچھ احوال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔